الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہماری گفتگو اسلام کے ارکان سے متعلق جاری ہے اور اب تک ہم نے اسلام کے دو رکن کا ذکر کیا. ایک شہادتین کی گواہی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا صلاۃ قائم کرنا یعنی نماز ادا کرنا. اسلام کے ان ارکان میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور زیادہ تر ہم دیکھیں گے یہ زکوٰۃ کے صلاۃ کے ساتھ آیا ہوا ہے، یعنی نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا ہوا ہے. اسے آپ قرآن حکیم میں پڑھیں گے تو آپ کو کئی ایک آیت میں اس طرح سے ملے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا صلاۃ قائم کرو یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ ساتھ میں آیا، اس لیے اس کو قرینۃ الصلاۃ نماز کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کو نماز کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے. زکوٰۃ اس کا نصاب، اس کے احکامات کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ احکام ہے. یا ہم زکوٰۃ کے اہمیت پر کچھ باتیں کریں گے. زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال کا ایک مقرر حصہ ہوتا ہے اس کو ادا کرنے سے خود انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ ہی انسان کے حق میں برکت کا سبب بنتا ہے اور اس کے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کی صدقہ چاہے وہ فرض یعنی زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفل صدقے کی شکل میں ہو، کوئی بھی صدقہ مال کو کم کبھی نہیں کرتا. اگر وہ ادا کیا جا رہا ہے مال سے، چاہے وہ نفلی صدقے کی شکل میں ہو یا فرض صدقے کی شکل میں ہو، فرض صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ اس سے مال کم نہیں ہوا کرتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال. زکوٰۃ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مالداروں کو بہت ساری دولت عطا کر رکھی، دے رکھی ہے. اس سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو بہت کم ہے. 2.5% بولتے بہت کم ہے. 100% میں سے صرف 2.5% نکالنا ہوتا ہے تو کتنا تھوڑا سا مال ہے یہ. اور یہ مال یہ جو صدقہ یہ زکوٰۃ ہوتا ہے یہ مالداروں سے اغنیا سے لیا جائے گا اور فقراء میں فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا. اور اسی زکوٰۃ پر آپ دیکھیں گے بہت ساری انسانی مصلحتیں، بہت سارے منافع، بہت ساری مفید چیزیں مرتب ہوا کرتی ہیں جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز دیکھیں گے زکوٰۃ نکالنے سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں، مودت جس کو کہا گیا ہے. مسلمان سے محبت کرتا ہے جبھی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کے حکم سے. اسی طرح آپ دیکھیں گے تکافل، ایک دوسرے کی کفالت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اسی زکوٰۃ سے، اسی صدقے سے پیدا ہوا کرتا ہے. رحم ایک دوسرے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ رحم، اس کے دل میں رحم ہے جبھی وہ نکال رہا ہے. اس طرح تعاون ایک دوسرے کا، اس سے مدد ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہیلپ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے زکوٰۃ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک مصلحت اور ایک نفع یہ بھی ہے کہ جتنی بری خصلتیں ہوتی ہیں جیسے حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور دشمنی، یہ سب بھی آپس میں ختم ہوا کرتی ہیں. یہ زکوٰۃ کے مصلحتوں میں سے اور نفع کی چیزوں میں سے ہے. اسی طرح اس عظیم دین کا، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، اس کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی بھی ہے یہ زکوٰۃ. یہ نظام و سسٹم واجبی نظام و سسٹم بنایا گیا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کے محاسن میں سے ہے. خوبصورتی سے مراد خوبی ہے. اس نظام کے اندر، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے بلکہ یہ مضبوط نظام ہے اور اسی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. بڑے بڑے اسلامی معاشرے کی مصلحتوں کو یہ پورا کر دیتا ہے. آج بہت سارے فساد سماج اور معاشرے میں اور
اسلامی اسی طرح معاشرے میں جو پنپ رہے ہیں اور دنیا جن مسائل سے جوجھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح طور پر نکالی نہیں جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ غلط راہ ذریعے کمائی کے جو ہے اختیار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ ان تک پہنچتی نہیں ہے، انہیں زکوٰۃ ملتی، یا بہت سارے لوگ نکالتے نہیں ہیں زکوٰۃ اور ہیلا بہانہ کر کے وہ زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تکافل، ایک دوسرے کی کفالت کو واجب قرار دیا ہے، وہ اسی زکوٰۃ سے مکمل ہو جاتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃً، یہ ایک صدقہ ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو مسلمانوں کے اغنیاء یعنی مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، تقسیم نہیں بلکہ لوٹا دیا جائے گا، یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس عظیم فریضے کی طرف دھیان دے، اور جس کے پاس بھی اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، اور تو کیا کرے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے احکامات کو بھی سیکھے، اچھی طرح سیکھے سمجھے، تاکہ وہ اسے ادا کر سکے، یعنی زکوٰۃ جیسی عبادت کو ادا کر سکے اسی طرح جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو لے جا کے ادا کر سکے، دے سکے کس کو، جو اس کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح اس کے نکالنے پر جو ہے صدق دل سے، دل کی خوشی کے ساتھ جو ہے اس کی محافظت یعنی پابندی کرے، جب جب فرض ہو جا رہا ہے زکوٰۃ اس وقت اسے ادا کر دے، اور نیت اللہ سے قریب ہونے کی ہو، اللہ سے قرب ہونے کی ہو، عبادت کی نیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اس عبادت سے بڑے عظیم فائدے بھی حاصل کر لے گا، اللہ سے قریب بھی ہو جائے گا۔ اور فرض چیزوں میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہوگا، نفل نہیں ادا کرنا ہوگا، نفلی عبادتیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو ادا کرنا۔ انسان فرض ادا نہ کرے جو واجبی چیز ہے اور نوافل میں لگا رہے، اس سے اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا، یاد رکھیے۔ ایک آدمی فرض نماز کا اتنا اہتمام نہیں کر رہا ہے اور نفل کا اہتمام اتنا ہے کہ نفل کے اہتمام میں فرض کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، تہجد بھی ادا کر رہا ہے، چاش کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے فرض میں کوتاہی ہے، فرض برابر ہی نہیں ادا ہو رہا، وقت پر نہیں ادا ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں، یہ میں نماز کی عبادت، حالانکہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اہتمام فرض کا پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر نوافل کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، تاکہ کچھ کمی کوتاہی اس میں رہ جائے تو وہ پوری ہو، کمی جو رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نوافل ہوا کرتے ہیں، اس کو مشروع کرا دیا، اس لیے نہیں کہ فرض کو آپ بالکل نفل کے مقابلے میں لا کر اس میں کوتاہی کریں، اس لیے نہیں ہے، اپنی اہمیت اس کی اپنی جگہ ہے۔ تو لہذا اللہ سے قریب ہونے کے لیے زکوٰۃ بھی اگر فرض ہو جاتی ہے تو پہلے فرض ادا کریں، اس کے بعد نفل کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ تو یہ تیسرا رکن تھا جو آپ حضرات کی خدمت بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اس رکن کو بھی کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔